السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ٹیچر شامون بشیر اور میں آپ کو پڑھاؤں گا دہم جماعت کا ریاضی۔ تو آج کے لیکچر میں ہم متفرق مشق نمبر 10 میں سوال نمبر 1 کو دیکھیں گے، اور سوال نمبر 1 ہے کثیر الانتخابی سوالات، اور اس کے ساتھ ساتھ اس یونٹ کا خلاصہ دیکھیں گے۔ تو چلیے ہم چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف اور آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کثیر الانتخابی سوالات۔ دیے ہوئے سوالات کے 4 ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں، درست جواب کے لیے ٹک لگائیں۔ تو چلیے ہم ان کثیر الانتخابی سوالات کا آغاز کرتے ہیں جز نمبر 1 سے۔ متصلہ دائرے کی شکل میں پی ٹی ایس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس ایک دائرہ ہے اور اس دائرے میں ہمارے پاس ایک خط دیا گیا ہے پی ٹی ایس، اور جوابات کو ہم دیکھتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کون سا جواب درست ہے۔ تو سب سے پہلا جواب ہے ایک کوس۔ اگر ہم دیکھیں تو ایک کوس جو ہے وہ دائرے کے اوپر یا دائرے کی ہم لکیر یا باؤنڈری کی بات کریں تو اس کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ کوس کہلائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جواب درست نہیں ہے۔ ایک وتر، یہ ایک وتر بھی نہیں ہے کیونکہ وتر جو ہے وہ دائرے کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو مزید اگر ہم دیکھیں سی میں دیے گئے جواب کو ایک مماس، اور ڈی میں ہمارے پاس ہے ایک قاطع خط، یہ ایک قاطع خط بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سی میں دیا گیا جواب درست ہے، ایک مماس، کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جو پی ٹی ایس ہے وہ دائرے کو نقطہ ٹی پر یعنی ایک نقطہ پر مس کر رہا ہے۔ تو مماس ایک ایسا خط یا ایسی لکیر ہوتی ہے جو دائرے کو ایک نقطہ پر مس کرتا ہے، یعنی ہمارے پاس اس کا جو سی میں دیا گیا جواب ہے وہ درست جواب ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کا جز نمبر 2۔ جز نمبر 2 ہے مرکز او والے دائرے میں او ٹی رداس ہے اور پی ٹی ایس ایک خط مماس ہے، تو اے میں دیا گیا جواب ہے او ٹی عمود ہے مماس پی کیو پر، دوسرا جواب ہے پی کیو عمود نہیں ہے او ٹی پر، تیسرا جواب ہے او ٹی متوازی ہے پی کیو کے ساتھ، اور ڈی میں دیا گیا جواب ہے پی کیو کا عمودی ناصف او ٹی ہے۔ اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس او ٹی جو ہے وہ ایک دائرے کا رداس ہے، اور اسی طرح سے پی ٹی کیو جو ہے وہ اس پر مماس ہے جو کہ نقطہ ٹی میں سے گزر رہا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے یہ ثابت بھی کیا تھا کہ ہمارے پاس کسی دائرے کا رداس اور اس کے متعلقہ نقطے پر بننے والا جو مماس ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ عمود ہوتے ہیں، یعنی 90 درجے کا زاویہ بناتے ہیں۔ اگر ہم اے میں دیے گئے جواب کو دیکھیں تو اے میں دیا گیا جواب ہے او ٹی جو کہ دائرے کا رداس بنتا ہے، اور پی کیو جو کہ دائرے کا مماس بنتا ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ عمود ہیں، یعنی اے میں دیا گیا جواب ہمارے پاس اس کا درست جواب ہے، ہمارے پاس اس کا درست جواب ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کا تیسرا جز نمبر 3 ہے دی ہوئی شکل میں نصف دائرے کا رقبہ ہوگا اگر پائی کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 3.1416 کے برابر ہے اور قطع خط او اے جو ہے وہ 20 سینٹی میٹر کے برابر ہے۔ ہم دیکھیں ہمارے پاس ایک نصف دائرہ دیا گیا ہے اور اس میں او سے اے تک کا فاصلہ جو کہ اس دائرے کا رداس بنتا ہے وہ ہمیں دیا گیا ہے 20 سینٹی میٹر۔ ہم نے اس نصف دائرے کا رقبہ معلوم کرنا ہے۔ ہم کیا کریں گے، بہت آسانی سے اس کو حل کریں گے۔ ہم سب سے پہلے جس کا رداس 20 سینٹی میٹر ہے اس مکمل دائرے کا رقبہ معلوم کریں گے اور اس کو ہم 2 پہ تقسیم کر دیں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ نصف دائرے کا رقبہ آ جائے گا۔ دائرے کا رقبہ معلوم کرنے کے لیے فارمولا ہمارے پاس ہے پائی آر کی قوت 2۔ تو اس میں ہم قیمتیں درج کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا، پائی کی قیمت ہے 3.1416، اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو آر ہے جو کہ دائرے کا رداس ہے وہ 20 سینٹی میٹر کے برابر ہے اور 20 کا مربع۔ تو ان قیمتوں کو حل کرنے پہ ہمارے پاس اس کا جواب آتا ہے 1256.64۔ ہمارے پاس مکمل دائرے کا رقبہ آیا۔ ہمیں نصف دائرے کا رقبہ چاہیے تو ہم کیا کریں گے کہ اس رقبے کو ہم 2 پہ تقسیم کریں گے، تو یہ ہمارے پاس بنے گا 1256.64 اور اس کو ہم تقسیم کریں گے 2 پہ، تو 2 پہ تقسیم کرنے پہ یہ ہمارے پاس بنے گا 628.32 مربع سینٹی میٹر۔
دیکھتے ہیں جوابات میں ہمارے پاس کون سا جواب 628.328 کے برابر ہے۔ اے والا جواب بھی مختلف ہے، بی میں دیا گیا جواب بھی مختلف ہے، سی میں دیا گیا جواب بھی مختلف ہے، ڈی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو جواب ہے وہ ہے 628.32 مربع سینٹی میٹر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ڈی میں دیا گیا جواب درست جواب ہے۔ تو اس کے بعد ہم کریں گے اس کا چوتھا جز نمبر 4 ہے، دی ہوئی شکل میں نصف دائرے کا احاطہ ہوگا اگر پائی کی قیمت ہے 3.1416 اور ہمارے پاس جو قطع خط او اے ہے جو کہ اس دائرے کا رداس بنتا ہے، اگر ہم شکل میں دیکھیں تو او سے اے تک کا فاصلہ اس دائرے کا رداس بنتا ہے جو کہ 20 سینٹی میٹر کے برابر ہے۔ نصف دائرے کا احاطہ معلوم کرنا ہے، تو احاطے سے مراد ہے کہ ہمارے پاس یہ جو نصف دائرہ ہے، اس دائرہ کی جو لکیر ہے، جو باؤنڈری بھی جس کو ہم کہتے ہیں، اس لکیر کی ہم نے لمبائی معلوم کرنی ہے۔ تو دائرے کا احاطہ معلوم کرنے کے لیے جس کو ہم سرکمفیرنس بھی بولتے ہیں، جس کو سی کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں، پورے دائرے کا احاطہ معلوم کرنے کا فارمولا ہمارے پاس ہے 2πr۔ تو سب سے پہلے ہم پورے دائرے کا احاطہ معلوم کریں گے، اس کو ہم 2 پہ تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس اس نصف دائرے کا احاطہ آ جائے گا۔ تو چلیے ہم اس فارمولے میں قیمتیں درج کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس بنے گا 2 ضرب پائی کی قیمت ہے 3.1416 ضرب 20۔ تو ان کو ہم حل کریں گے، تو حل کرنے سے ہمارے پاس جو دائرے کا احاطہ ہے یہ بنتا ہے 125.664 سینٹی میٹر۔ تو یہ مکمل دائرے کا احاطہ ہے۔ نصف دائرے کا احاطہ معلوم کرنے کے لیے ہم اس قیمت کو 2 پہ تقسیم کریں گے، تو یہ ہمارے پاس بنے گا 125.664 تقسیم 2۔ تو 2 پہ تقسیم کرنے پہ یہ ہمارے پاس بنے گا 62.832۔ تو دیے گئے جوابات میں سے ہم اس جواب کو دیکھتے ہیں۔ پہلے اے میں دیا گیا جواب نہیں ہے، اسی طرح سے اگر ہم بی میں دیکھیں تو بی میں ہمارے پاس دیا گیا جواب ہے 62.832 سینٹی میٹر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہی جواب ہمارا درست جواب ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کا اگلا جز نمبر 5، ایک خط جس کے دائرے کے ساتھ 2 نقاط مشترک ہوں کہتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں، اگر یہاں پہ ہم ایک دائرہ بناتے ہیں اور ایک خط بناتے ہیں، اور اگر ہم دیکھیں اس خط کے ہمارے پاس جو 2 نقاط ہیں وہ دائرے کے ساتھ مشترک ہیں، تو یہاں پہ اس کے جوابات کو دیکھتے ہیں۔ اے میں دیا گیا جواب ہے دائرے کا سائن، یہ جواب درست نہیں ہے۔ بی ہے دائرے کا کوسائن، یہ بھی جواب درست نہیں ہے۔ سی میں دیا گیا جواب ہے دائرے کا ٹینجنٹ، تو ٹینجنٹ کے ساتھ دائرے کا صرف ایک ہی نقطہ مشترک ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جواب بھی درست نہیں ہے۔ اور ڈی میں دیا گیا جواب ہے دائرے کا سیکنٹ، تو یہ جواب ہمارے پاس اس کا درست جواب ہے، کیونکہ سیکنٹ ایک ایسی لکیر ہوتی ہے جس کے دائرے کے ساتھ 2 نقاط مشترک ہوتے ہیں، تو اس میں ہمارے پاس ڈی میں دیا گیا جواب درست جواب ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کا چھٹا جز ہے، ایک خط جس کا دائرے کے ساتھ صرف ایک نقطہ مشترک ہو کہتے ہیں۔ اے میں دیا گیا جواب ہے دائرے کا سائن، بی ہے دائرے کا کوسائن، سی ہے دائرے کا ٹینجنٹ اور ڈی ہے دائرے کا سیکنٹ۔ اگر ہم مماس کی تعریف دیکھیں تو مماس ایک ایسی لکیر ہوتی ہے، یعنی ٹینجنٹ ایک ایسی لکیر ہوتی ہے جس کا دائرے کے ساتھ ایک نقطہ مشترک ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں سی میں دیا گیا جواب ہمارا درست جواب ہے، یعنی دائرے کا ٹینجنٹ۔ تو دائرے کا ٹینجنٹ ایک ایسا خط ہوتا ہے جس کا دائرے کے ساتھ ایک نقطہ مشترک ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کا 8واں جز نمبر 8 ہے، ایک دائرے کے بیرونی نقطہ سے 2 کھینچے گئے مماس لمبائی کے لحاظ سے ڈیش ہوتے ہیں۔ اے میں دیا گیا جواب ہے نصف، بی ہے برابر، سی 2 گنا اور ڈی ہے 3 گنا۔ تو اگر ہم کسی بیرونی نقطہ سے، اگر یہاں پہ ہمارے پاس ایک دائرہ ہے اور بیرونی نقطہ سے اگر ہم اس پہ مماس کھینچتے ہیں، جیسا کہ ہم نے ثابت بھی کیا تھا مسئلے میں کہ یہ مماس جو ہے وہ لمبائی میں آپس میں برابر ہوتے ہیں، تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو بی میں دیا گیا جواب اس کا درست جواب ہے، یعنی یہ لمبائی میں آپس میں
برابر ہوتے ہیں، تو یہ ہمارا درست جواب ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کا 8واں جز، اور جز نمبر 8 ہے ایک دائرے کا صرف ایک ہی ڈیش ہوتا ہے۔ تو اے میں دیا گیا جواب ہے خط قاطع، تو یہ جواب اس کا درست نہیں ہے۔ بی ہے وتر، تو کسی دائرے میں ایک سے زیادہ وتر بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ اگر ہم دائرہ ہے ہمارے پاس تو وتر ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم قطر کی بات کرتے ہیں تو قطر بھی دائرے کے اندر ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو ڈی میں دیا گیا جواب ہے مرکز، ایک دائرے کا صرف اور صرف ایک ہی مرکز ہوتا ہے، تو ڈی میں دیا گیا جواب درست ہے۔ تو کسی بھی دائرے کا صرف ایک ہی مرکز ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کا جز نمبر 9۔ جز نمبر 9 ہے ایک خط مماس دائرے کو ڈیش کاٹتا ہے۔ اے میں دیا گیا جواب ہے 3 نقاط پر، بی میں دیا گیا جواب ہے 2 نقاط پر، سی ہے 1 نقاط پر، اور ڈی میں دیا گیا جواب ہے کسی نقطہ پر بھی نہیں۔ اگر ہم مماس کی بات کریں تو مماس ایک ایسا خط ہوتا ہے جو دائرے کو صرف ایک نقطہ پر کاٹتا ہے۔ اگر ہم ایک مماس یہاں پہ کھینچے تو یہاں پہ صرف ایک نقطہ ہی ایسا ہوگا جس پر مماس دائرے کو کاٹتا ہے۔ تو اس میں اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو سی میں دیا گیا جواب ہے وہ درست جواب ہے، یعنی ایک نقطہ پر۔ تو یہاں پہ ہمارا جو سی جواب ہے وہ درست جواب ہے، یعنی ایک خط مماس دائرے کو ایک نقطہ پر کاٹتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کا جز نمبر 10۔ جز نمبر 10 ہے دائرے کے 2 قطر، دائرے کے قطر کے سروں پر کھینچے گئے مماس آپس میں ڈیش ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں، اگر ہم ایک دائرہ بناتے ہیں اور اسی طرح سے اس کا اگر ہم یہاں پہ مرکز لیتے ہیں اور مرکز کے بعد اگر ہم اس کا ایک قطر بناتے ہیں، اس کے قطر کے سروں پر اگر ہم مماس کھینچتے ہیں، اگر ہم ایک اس کے اے سرے پہ مماس کھینچتے ہیں، اسی طرح سے اگر یہ سرا بی ہے اور دوسرا مماس جو ہے وہ ہم اس کے بی سرا پر کھینچتے ہیں، تو اگر ہم اے اور بی کی بات کریں تو اگر ہم ان دونوں مماسوں کی بات کریں تو یہ آپس میں متوازی ہیں۔ تو جوابات کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو اے میں دیا گیا جواب ہے وہ درست جواب ہے، یعنی دائرے کے قطر کے سروں پر کھینچے گئے مماس آپس میں متوازی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کا جز نمبر 11، اور 11واں جز ہے 2 بیرونی طور پر مس کرنے والے مساوی دائروں کے مراکز کا فاصلہ ہوتا ہے 0 لمبائی۔ 0 لمبائی اس کی نہیں ہو سکتی، اس کا مطلب ہے یہ جواب درست نہیں ہے۔ بی ہے دائرے کا رداس، یہ جواب بھی درست نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ 2 دائروں کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ سی میں دیا گیا جواب ہے دائرے کا قطر، اور ڈی میں دیا گیا جواب ہے دائرے کے قطر کا دگنا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے یہ ثابت کیا تھا کہ 2 بیرونی طور پر مس کرنے والے مساوی دائروں کے مراکز کا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ دائرے کے قطر کے برابر ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سی میں دیا گیا جواب درست جواب ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کا 12واں جز، اور 12واں جز ہے دیے ہوئے دائرے کی شکل میں مرکز او اور رداس 5 سینٹی میٹر ہے، اگر ایک وتر مرکز سے 4 سینٹی میٹر کے فاصلے پر ہو تو وتر کی لمبائی معلوم کریں۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس دائرہ ہے جس کا مرکز او ہے، اور اسی طرح سے اس کا جو رداس ہے، اس کا رداس او اے بھی بنتا ہے، او ڈی بھی بنتا ہے، وہ 5 سینٹی میٹر کے برابر ہے۔ تو ایک وتر ہے ہمارے پاس، اے بی وتر ہے، اور اس کا مرکز سے فاصلہ ہمیں دیا گیا ہے، مرکز سے اس کا فاصلہ ہے 4 سینٹی میٹر کے برابر۔ تو ہم نے اس وتر کی لمبائی معلوم کرنی ہے، تو بہت آسانی سے یہ لمبائی معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو مرکز ہے، مرکز سے جو وتر اے بی ہے اس پر ایک عمود ہے جو کہ اس کے درمیانی فاصلہ کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو مرکز سے کھینچا گیا عمود جو ہے وہ اس وتر کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے، یعنی اس کی تنصیف کرتا ہے، یعنی اے سے سی تک کا فاصلہ اور اسی طرح سے سی سے بی تک کا فاصلہ آپس میں برابر ہوں گے۔ اور مزید اگر ہم دیکھیں اسٹوڈنٹس تو ہمارے پاس یہاں پہ ایک او سی اے جو ہے وہ 90 درجے کا زاویہ ہے، اور او سی اے ہمارے پاس ایک قائمہ زاویہ مثلث بنتی ہے، جس میں ہمارے پاس جو او اے ہے وہ اس مثلث کا وتر ہے، اسی طرح سے او سی اس کا قاعدہ ہے، اور
اے سی اس کا عمود ہے۔ اس مثلث کی مدد سے سب سے پہلے ہم اس کا عمود معلوم کریں گے اے سی، اور اس کا دگنا کریں گے تو وہ ہمارے پاس وتر اے بی کی لمبائی آ جائے گی۔ مثلث او اے سی میں یا او سی اے میں مسئلہ فیثاغورس کی روح سے ہمارے پاس جو فارمولا بنے گا وہ کچھ اس طرح سے بنے گا۔ وتر کا مربع جو کہ 5 ہے، دوسری جانب قاعدہ کا مربع 4 کا مربع بنے گا، جمع عمود جو ہے وہ اے سی ہے جو کہ ہم نے معلوم کرنا ہے اے سی کا مربع۔ تو یہاں سے 4 کا مربع دوسری جانب لے کر جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا 25، 4 کا مربع 16، اس کو اس جانب لے کر آتے ہیں اور یہ ہمارے پاس بنے گا اے سی کا مربع۔ تو 25 نفی 9 برابر ہے اے سی کا مربع۔ تو یہاں سے اے سی معلوم کرنے کے لیے طرفین میں اس کا جذر لیں گے تو 9 کا جذر 3 آئے گا، اور اسی طرح سے اس جانب مربع اور جذر آپس میں کٹ جائیں گے تو یہ ہمارے پاس آئے گا اے سی کی لمبائی۔ تو اے سی کی لمبائی ہمارے پاس آ گئی 3 سینٹی میٹر۔ اس کا اگر ہم دگنا کریں گے تو دگنا کرنے سے چونکہ ہمارے پاس اے سے سی تک کا فاصلہ اور سی سے بی تک کا فاصلہ آپس میں برابر ہیں، اس لیے اس کا دگنا کرنے سے ہمارے پاس اس کی جو کل لمبائی ہے وتر کی وہ آ جائے گی۔ تو ہمارے پاس جو اے بی ہے، وتر اے بی، اس کی لمبائی بنے گی 2 ضرب اے سی، تو یہ ہمارے پاس بنے گا 2 ضرب 3، تو یہ آئے گا 6 سینٹی میٹر کے برابر۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس بی میں دیا گیا جواب درست ہے، یعنی 6 سینٹی میٹر۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کا جز نمبر 13۔ جز نمبر 13 ہے دیے ہوئے دائرے کی شکل میں مرکز او اور قطر اے بی ہے، اگر زاویہ اے او سی برابر ہے 120 ڈگری کے اور ڈی سی متوازی ہو اے بی کے تو زاویہ اے سی ڈی ڈیش کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم اس شکل میں دیکھیں تو ہمارے پاس ایک دائرہ ہے جس کا مرکز او ہے، اے بی اس کا قطر ہے، اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو زاویہ اے او سی ہے، اے او سی زاویہ جو ہے وہ 120 ڈگری کے برابر ہے۔ مزید اگر ہم دیکھیں ڈی سی، یہاں پہ اگر ہم دیکھیں ڈی سی اور اے بی جو ہے وہ آپس میں متوازی ہیں، تو یہ دونوں متوازی ہیں، تو ہم نے زاویہ اے سی ڈی معلوم کرنا ہے، یعنی سی پر بننے والے زاویہ کو ہم نے معلوم کرنا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس زاویہ 120 ڈگری ہے، اور مزید اگر ہم دیکھیں تو او اے اور او سی جو ہے یہ دونوں ہی دائرہ کے رداس ہیں، یعنی اگر ہم مثلث او سی اے کی بات کرتے ہیں تو اس میں 2 اضلاع جو ہیں وہ آپس میں برابر ہیں، یعنی او اے اور او سی، تو اس طرح سے ان کے جو مخالف زاویے ہیں وہ بھی آپس میں برابر ہوں گے، یعنی اے اور سی زاویہ جو ہے یہ آپس میں برابر ہوں گے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں ایک مثلث کے تینوں جو زاویے ہیں، تینوں زاویوں کا جو مجموعہ ہے وہ 180 ڈگری کے برابر ہوتا ہے۔ چونکہ ہمارے پاس اے اور سی پہ بننے والے زاویے دونوں برابر ہیں تو سب سے پہلے ہم 180 ڈگری میں سے 120 ڈگری کو نفی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس زاویہ کیا آتا ہے۔ تو 180 ڈگری میں سے ہم نکالیں گے 120 ڈگری کو، تو یہ ہمارے پاس آئے گا 60 ڈگری۔ تو 60 ڈگری وہ زاویہ ہے جو ان دونوں زاویوں کا مجموعہ ہے۔ ہم اگر 60 ڈگری اور 120 ڈگری کو جمع کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس اس مثلث کے تینوں زاویوں کا مجموعہ بنے گا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس اے پہ اور سی پہ بننے والا زاویہ برابر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کل زاویہ 60 ہے، اور اس کو اگر ہم 2 پہ تقسیم کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس بنے گا 30، یعنی اے پہ اور سی پہ بننے والا جو زاویہ ہے وہ 30 ڈگری کے برابر ہیں، یعنی ہمارے پاس جو زاویہ او اے سی ہے، زاویہ او اے سی یہ ہمارے پاس بنے گا 30 ڈگری کے برابر۔ اور اس کے بعد آخر پہ ہم ایک امپورٹنٹ چیز، اہم چیز دیکھتے ہیں، اہم بات کہ اے بی اور ڈی سی آپس میں متوازی ہیں، اس لیے نقطہ اے اور نقطہ سی پر بننے والے جو زاویے ہیں یہ دونوں ہی یہ متصلہ زاویے ہیں اور یہ دونوں ہی آپس میں برابر ہوں گے، یعنی ہمارے پاس
اے پہ بننے والا زاویہ ہے 30 ڈگری کے برابر، تو اس لیے جو سی ہے اس پہ بننے والا زاویہ بھی 30 ڈگری کے برابر ہوگا۔ تو یہاں جوابات میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سا جواب درست ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو بی میں دیا گیا جواب درست جواب ہے، یعنی 30 ڈگری۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس یونٹ کا خلاصہ۔ تو یہاں پر ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک دائرہ ہے، اور دائرہ کے نقطہ ٹی پر ایک مماس کھینچا گیا ہے، اور اسی طرح سے یہ ہمارے پاس ایک قاطع خط ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں سب سے پہلا نقطہ قاطع خط ایک ایسا خط مستقیم یعنی بالکل سیدھا خط ہے جو دائرے کے محیط کو، یعنی دائرے کی یہ جو لکیر ہے، دائرے کی جو باؤنڈری ہے، دائرے کے محیط کو دو واضح نقاط پر قطع کرتا ہے۔ ہمارے پاس جو قاطع خط ہوتا ہے وہ دائرے کو دو نقاط پر، دو واضح نقاط پر، یعنی اگر اس شکل میں دیکھیں تو ہمارے پاس جو قاطع خط سی ڈی ہے وہ دائرے کے دو نقاط یعنی نقطہ پی اور نقطہ کیو پر قطع کرتے ہیں۔ شکل میں قاطع سی ڈی دائرہ کو دو واضح نقاط پی اور کیو پر قطع کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اگلا نقطہ دیکھیں، دائرے کا مماس، تو یہ ہمارے پاس دائرے کا مماس ہے۔ دائرے کا مماس ایک ایسا خط ہے جو دائرے کے محیط کو صرف ایک نقطہ پر مس کرتا ہے۔ شکل میں دائرے کے نقطہ ٹی پر اے بی مماس ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں دائرے کے نقطہ ٹی پر اے بی جو ہے وہ ایک مماس ہے، اور یہ دائرے کو صرف ایک نقطہ پر ہی مس کرتا ہے۔ تو یہاں سے ہم مزید آگے چلتے ہیں۔ مماس کی لمبائی دائرے کے کسی بیرونی نقطہ سے نقطہ تماس تک ہوتی ہے۔ تو یہاں سے اگر ہم دیکھیں یہ اگر ہمارے پاس ایک دائرہ ہے، دائرہ کے کسی بیرونی نقطہ سے اگر ہم اس دائرہ پر مماس کھینچتے ہیں، اس مماس کی جو لمبائی ہے وہ اس نقطہ سے، جس نقطہ سے ہم نے کھینچا ہے، نقطہ تماس یعنی وہ نقطہ جہاں پر مماس دائرہ کو مس کرتا ہے، اس نقطہ تک ہوتی ہے۔ اگر دائرے کے کسی نقطہ میں سے گزرنے والے رداسی قطع خط پر اسی نقطہ سے عمود کھینچا جائے تو وہ عمود دائرے پر مماس ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم شکل میں دیکھیں، جیسا کہ ہم نے مسئلے میں بھی دیکھا تھا کہ اگر ہمارے پاس یہ دائرے کا ایک رداسی قطع خط ہے اور اس کے اس نقطہ پر، جس کو ہم اے کا نام دیتے ہیں، اس نقطہ پر اگر ہم ایک عمود کھینچیں گے تو یہ عمود جو ہے وہ اس دائرے پر مماس ہوتا ہے۔ تو یہاں سے ہم مزید آگے چلتے ہیں۔ دائرے کا مماس اور رداسی قطع خط نقطہ تماس اور مرکز کو ملائے ایک دوسرے پر عمود ہوتے ہیں۔ تو دائرے کا جو مماس ہے، اگر ہم دائرے کے مماس کی بات کرتے ہیں اور اس کے رداس کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ 90 درجے کا زاویہ بناتے ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ عمود ہوتے ہیں۔ مزید آگے چلیں، کسی بیرونی نقطہ سے دائرے پر کھینچے گئے دونوں مماس لمبائی میں برابر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں، اگر ہم بیرونی نقطہ سے دائرہ پر مماس کھینچتے ہیں تو یہ دونوں مماس ہی لمبائی میں آپس میں برابر ہوتے ہیں۔ اگر دو دائرے ایک دوسرے کو بیرونی یا اندرونی طور پر مس کریں تو ان کے مراکز کا درمیانی فاصلہ بالترتیب ان کے رداسوں کے مجموعے یا فرق کے برابر ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو ہم نے مشق نمبر 10.3 میں سوال میں بھی ثابت کیا تھا کہ اگر دو دائرے ایک دوسرے کے بیرونی یا اندرونی طور پر مس کریں تو ان کے مراکز کا درمیانی فاصلہ جو ہے وہ ان کے رداسوں کے مجموعے یا فرق کے برابر ہوتا ہے۔ تو ان باتوں کو اچھے سے آپ یاد رکھیے گا تاکہ سوالات میں یا کثیر الانتخابی سوالات میں اگر ان میں سے کوئی بات پوچھی جائے تو آپ ان کا جواب اچھے سے دے سکیں۔ آج کے لیکچر میں ہم نے یونٹ نمبر 10 کی متفرق مشق نمبر 10 کے سوال نمبر 1 کو حل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ خلاصے میں ہم نے اس یونٹ سے متعلق اہم باتوں کو دوبارہ سے دہرایا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو اس لیکچر کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی، اور اس کے ساتھ ہمارا یونٹ نمبر 10 بھی مکمل ہو گیا۔ تو اگلے لیکچر تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔